बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज इसका एपिसोड नंबर 8 है और आज के इस एपिसोड में हम इस चैप्टर से मुतालिक जो है मज़ीद आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे और उसमें जो अहादीस शामिल हैं सही बुखारी के उनको भी देखेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी ज़रूर करेंगे। अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें यानी एपिसोड नंबर 7 की, तो इसमें हमने टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इस जो टोटल 12 अहादीस इसमें शामिल थी। टॉपिक नंबर 42 से लेकर 46 तक इसमें शामिल था और अहादीस नंबर 671 से लेकर 682 तक इसमें अहादीस इसमें शामिल थी और हमने इसकी मुख्तसर तशरीह भी की थी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पिछले एपिसोड के कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो वो हम उनका रिव्यू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स थे। टॉपिक नंबर 42, जब खाना हाजिर हो और नमाज की तकबीर हो जाए तो क्या करना चाहिए। नंबर 43, जब इमाम को नमाज के लिए बुलाया जाए और उसके हाथ में खाने की चीज़ हो तो वो क्या करे। नंबर 44, उस आदमी के बारे में जो अपने घर के कामकाज में मसरूफ़ था कि तकबीर हुई और वो नमाज के लिए निकल खड़ा हुआ। नंबर 45, कोई शख्स सिर्फ ये बतलाने के लिए कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज क्यों कर पढ़ा करते थे और आपका तरीक़ा क्या था नमाज पढ़ाए तो कैसा है। नंबर 46, इमामत कराने का सबसे ज़्यादा हकदार वो है जो इल्म और अमली तौर पर फजीलत वाला हो। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 के टॉपिक्स जिनका तज़किरा इससे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें जो भी अहादीस पढ़ी, जो भी टॉपिक्स थे और जो उनकी मुख्तसर तशरीह थी वो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। या एक बहुत ही सिंपल सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के इस एपिसोड नंबर 8 की तरफ। आज जो है हम इसमें मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो टॉपिक नंबर 47 से लेकर 53 तक की है और ये टोटल 7 टॉपिक्स बनते हैं। जबकि अगर हम इसमें हदीस की बात करें तो आज हम जो है हदीस नंबर 683 से लेकर 691 तक की अहादीस को पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप ये बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में बयान किए गए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से बयान किए हैं इन मसाइल को। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस एपिसोड में जो टॉपिक्स हमने बताया है 47 से लेकर 53 तक, उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो चलिए हम उनको पहले देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 47, जो शख्स किसी उज़र की वजह से सफ़ छोड़कर इमाम के बाजू में खड़ा हो। नंबर 48, एक शख्स ने इमामत शुरू कर दी, फिर पहला इमाम आ गया, अब पहला शख्स मुक्तदियों से में मिलने के लिए पीछे सरक गया या नहीं सरका, बहरहाल उसकी नमाज जायज़ होगी। इस बारे में कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया। नंबर 49, अगर जमात के सब लोग किरत में बराबर हों तो इमामत बड़ी उम्र वाला करे। नंबर 50, जब इमाम किसी कौम के यहाँ गया और उन्हें उनकी फरमाइश पर नमाज पढ़ाई तो ये जायज़ होगा। नंबर 51, इमाम इसलिए मुकर्रर किया जाता है कि लोग उसकी पैरवी करें।
نمبر 52۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو۔ نمبر 53۔ رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھانے والا کا کتنا گناہ ہے؟ تو معزز خواتین و حضرات، یہ ہے آج کے اس ایپیسوڈ کے ٹاپکس جن کا تذکرہ آج ہم انشاءاللہ اپنے اس ویڈیو میں کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہ التماس ہے سب سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور دوسری گزارش یہ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ سارے جو ٹاپکس ہیں وہ بآسانی آپ کو کلیئر ہو سکے۔ تو اب بغیر دیر کیے ہوئے ہم اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کے پہلے ٹاپک یعنی ٹاپک نمبر 47 سے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 47، جس کا عنوان ہے کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے صف چھوڑ کر امام کے بازو میں کھڑا ہو۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 683۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 683 میں ارشاد ہے کہ ہم سے زکریا بن یحییٰ بلخی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ تفصیل گو باب میں امام کے بازو میں کھڑا ہونا مذکور ہے اور حدیث میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھنا بیان ہو رہا ہے، مگر شاید آپ پہلے بازو میں کھڑے ہو کر پھر بیٹھ گئے ہوں گے یا کھڑے ہونے کو بیٹھنے پر قیاس کر لیا گیا ہے۔ ٹاپک نمبر 48، جس کا عنوان ہے کہ ایک شخص نے امامت شروع کر دی، پھر پہلا امام آ گیا، اب پہلا شخص مقتدیوں میں ملنے کے لیے پیچھے سرک گیا یا نہیں، سرکا بہرحال اس کی نماز جائز ہوگی، اس بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 684۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 684 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو حازم سلمہ بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سعدی صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے، بس نماز کا وقت آ گیا،
मौज़न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से आकर कहा कि क्या आप नमाज़ पढ़ाएंगे, मैं तकबीर कहूँ? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि हाँ। चनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो लोग नमाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों से गुज़रकर पहली सफ़ में पहुँचे। लोगों ने एक हाथ को दूसरे पर मारा ताकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर आगाह हो जाएं। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मतवातर हाथ पर हाथ मारना शुरू किया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो मतवज्जा हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से उन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा कि नमाज पढ़ाने जाओ, लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत का एजाज़ बख्शा। फिर भी वो पीछे हट गए और सफ़ में शामिल हो गए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फ़ारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, जब मैंने आपको हुक्म दे दिया था फिर आप साबित कदम क्यों ना रहे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो बोले कि अबू कहाफ़ा के बेटे यानी अबू बकर की ये हैसियत ना थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज़ पढ़ा सके। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ खिताब करते हुए फरमाया कि अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बाकसरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, अगर नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जब वो ये कहेगा तो उसकी तरफ तवज्जो की जाएगी और ये ताली बजाना औरतों के लिए है। तफसील बनी उमरो बिन औफ साकिनान कुबा कबीला औस की एक शाख थी। उनमें आपस में तकरार हो गई। उनमें सुलह कराने की गर्ज से आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और चलते वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमा गए थे कि अगर असर का वक्त आ जाए और मैं ना आ सकूं तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहना कि वो नमाज़ पढ़ा देंगे। चनाचे ऐसा ही हुआ कि आपको वहाँ काफ़ी वक्त लग गया, यहाँ तक कि जमात का वक्त करीब आ गया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो मुसल्ले पर खड़े कर दिए गए। इतने में ही आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और ये मालूम होने पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे हो गए और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने तवाज़े और कसर नफसी पर की बिना पर अपने आप को अबू कहाफ़ा का बेटा कहा, क्योंकि उनके बाप अबू कहाफ़ा को दूसरे लोगों पर कोई ख़ास फजीलत ना थी। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर मुकर्ररा इमाम के अलावा कोई दूसरा शख्स इमाम बन जाए और नमाज शुरू करते ही फ़ौरन दूसरा इमाम मुकर्ररा आ जाए तो उसको इख्तियार है कि वो ख्वाह खुद इमाम बन जाए और दूसरे शख्स को इमामत शुरू करा चुका था वो मुक्तदी बन जाए या नए इमाम का मुक्तदी रहकर नमाज अदा करे। किसी हाल में नमाज में खलल ना होगा और ना नमाज में कोई ख़राबी आएगी। ये भी मालूम हुआ कि मर्दों को अगर इमाम का लुक़मा देना पड़े तो बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई औरत लुक़मा दे तो उसे ताली बजा देना काफ़ी होगा। टॉपिक नंबर 49, जिसका उन्वान है कि अगर जमात के सब लोग किरत में बराबर हों तो इमामत बड़ी उम्र वाला करे। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस शामिल है, हदीस नंबर 685। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 685 में इरशाद है कि हमसे सुलेमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमें हमान बिन जैद ने खबर दी अयूब सख्तियानी से, उन्होंने अबू कलाबा से, उन्होंने मालिक बिन हवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हो से,
انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب عمر میں نوجوان تھے۔ تقریباً 20 راتیں ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک آذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ ٹاپک نمبر 50، جس کا عنوان ہے کہ جب امام کسی قوم کے یہاں گیا اور انہیں ان کی فرمائش پر نماز پڑھائی تو یہ جائز ہوگا۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 686۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 686 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے محمود بن ربیع نے خبر دی، کہا کہ میں نے عتبات بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دوں۔ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ تفصیل دوسری حدیث میں مروی ہے کہ ایک کسی شخص کو اجازت نہیں کہ دوسری جگہ جا کر ان کے امام کی جگہ خود امام بن جائے، مگر وہ لوگ خود چاہیں اور ان کے امام بھی اجازت دیں تو پھر مہمان بھی امامت کرا سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ بڑا امام جسے خلیفہ وقت یا سلطان کہا جائے، چونکہ وہ خود آمر ہے اس لیے وہاں امامت کرا سکتا ہے۔ ٹاپک نمبر 51، جس کا عنوان ہے کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں لوگوں میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے رکوع میں سجدہ میں تو پھر وہ رکوع یا سجدے میں چلا جائے اور اتنی دیر ٹھہرے رہے جتنی دیر سر اٹھا رہا تھا، پھر امام کی پیروی کرے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے لیکن سجدہ نہ کر سکے تو وہ آخری رکعت کے لیے 2 سجدے کر لے، پھر پہلی رکعت سجدہ سمیت دہرائے، اور جو شخص سجدہ کیے بغیر بھول کر کھڑا ہوگا تو وہ سجدے میں چلا جائے۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 687، 688 اور 689۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 687 میں ارشاد ہے کہ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں زائدہ بن قدامہ نے موسیٰ بن ابی عائشہ سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور، سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی نہیں حضور، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو وہ مردوں کا سہارا لے کر، جن میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازو میں بٹھا دو، چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کا صاحب کا نام بھی تو تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تفصیل: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرض موت میں آپ نے لوگوں کو یہی نماز پڑھائی، وہ بھی بیٹھ کر بعض نے گمان کیا کہ یہ فجر کی نماز تھی، کیونکہ دوسری روایات میں ہے کہ آپ نے وہیں سے قرات شروع کی جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے، مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ظہر میں آیت کا سننا ممکن ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ آپ سری نماز میں بھی اس طرح قرات کرتے تھے کہ ایک آدھ آیت ہم کو سنا دیتے، یعنی پڑھتے پڑھتے ایک آدھ آیت ذرا ہلکی آواز سے پڑھتے تھے کہ مقتدی اس کو سن لیں۔
حافظ ابن حجر فرماتے تھے کہ اقتداء کرنے کا اقتضا ہی یہی ہے کہ مقتدی اپنے امام کی نماز میں پیروی کرے، اس پر سبقت نہ کرے، مگر دلیل شرعی سے کچھ ثابت ہو تو دیگر امر ہے۔ جیسا کہ یہاں مذکور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 688 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ عروہ سے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے گھر ہی میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تفصیل: قسطلانی نے کہا کہ اس حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی کہ امام فقط سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد کہے، اور امام شافعی اور ہمارے امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ امام دونوں لفظ کہے اور اسی طرح مقتدی بھی دونوں لفظ کہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 689 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا ہے کہ یہ ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ تفصیل: حدیث مذکورہ میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہونا ذکر ہے جو مقتدی کی جگہ ہے، اور ان لوگوں کو تکبیر کہنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکبیروں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر کے پیچھے ہونا، اس میں واضح بیان موجود ہے کہ اس
نماز میں امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، اور یہ آخری نماز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت انس اور حضرت جابر کی احادیث جن میں امام بیٹھا ہو تو مقتدیوں کو بھی بیٹھنا لازم مذکور ہے، وہ منسوخ ہے۔ اور ہم نے جو کہا ہے کہ اس پر مزید وضاحت کی اس روایت ہوگی کہ جسے ابو معاویہ نے عامش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کی بائیں جانب بیٹھ گئے، اور آپ بیٹھ کر ہی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، اور دیگر جملہ نمازی کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے۔ اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ امام ارکان صلاۃ میں سے مقتدیوں سے جب وہ ان پر قادر ہوں کسی رکن کو ساقط نہیں کر سکتا، نہ وہ رکوع سجود میں ہی کو محض اشاروں سے ادا کر سکتا ہے، تو پھر قیام جو ایک رکن نماز ہے اسے قعود سے کیسے بدل سکتا ہے؟ امام سفیان ثوری اور اصحاب رائے اور امام شافعی اور ابو ثور وغیرہ کا یہی مسلک ہے، اور حضرت امام مالک انس بن انس کہتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ کوئی بیٹھ کر لوگوں کی امامت کرے، اور امام احمد حنبل و اسحاق بن راہویہ اور ایک گروہ اہل حدیث کا یہی مسلک ہے جو حدیث انس میں مذکور ہے، اور کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی پڑھیں۔ واللہ علم بالصواب۔ ٹاپک نمبر 52، جس کا عنوان ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کب سجدہ کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 690۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 690 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے سفیان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ وہ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ نہایت ہی سچے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدہ میں جاتے۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابو اسحاق سے جیسے اوپر گزرا۔ ٹاپک نمبر 53، جس کا عنوان ہے کہ رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھانے والا کا کتنا گناہ ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 691۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 691 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع اور سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے۔
تو मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ तक हमारा इस चैप्टर किताबुल अज़ान से मुतल्लिक़ एपिसोड नंबर 8 अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो भी अहादीस मैंने सही बुखारी की पढ़ी हैं वो, और उनकी जो मुख्तसर तशरीह की है, वो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। और आपसे अगर इस वीडियो से मुताल्लिक़ कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपको इसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में, और अगर वहाँ भी पूछना चाहें तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो अब इंतज़ार कीजिए इससे नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि ठीक इंशाल्लाह जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे ये भी इल्तमास है कि उस एपिसोड को भी आप ज़रूर देखेगा। उसमें इसी चैप्टर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद टॉपिक्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मज़ीद जो है वो इस अज़ान के मसाइल से मुतालिक जो है वो बहुत सारे मामला जो हैं वो आपको क्लियर हो सके। जाते जाते ही आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें ये भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आप मज़ीद अहादीस सुनना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक से मुताल्लिक़, तो आप हमारे चैनल पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं डिफरेंट टॉपिक से अहादीस के मुताल्लिक़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आप उससे भरपूर इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी इससे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। दीन इस्लाम को आप ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हों। जाते जाते एक इल्तमास ये करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल दी अंसारिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। याद रखें कि आप नमाज को आप ज़रूर कायम करें और नमाज को अपने मुकर्ररा वक्त पर कायम करें, और जब अज़ान दी जाए तो आप नमाज के लिए ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।